تو سورہ اخلاص کے حوالے سے میں پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے اس کی بہت اچھی وضاحت کی ہر پہلو سے، لیکن اس میں جو پریکٹیکلی ہم دیکھتے ہیں، آ، ایک تو بات یہ سب سے پہلے بتائیے کہ احادیث میں جب ہم اس کے حوالے سے دیکھتے ہیں تو یہ کہا جاتا ہے، اور وہ صحیح احادیث میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ قرآن کا 1/3 حصہ ہے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ہے کہ صحیح حدیث میں بیان ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے جی کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ قرآن پاک کا 1/3 حصہ ہوتا ہے؟ یعنی یہ ایک اسلوب ہے، اس کو کسی مقدار کے ساتھ یا کسی اجزاء کے ساتھ اس طریقے سے تول کر نہیں دیکھنا چاہیے۔ ہر زبان میں، ہماری زبان میں بھی اس طرح کا اسلوب ہوتا ہے کہ کسی چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کے جو پوری کسی ایک چیز کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے اس کو بحثیت مجموعی پھیلا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اس کے اندر ایک حقیقت بھی موجود ہوتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہوتا، خاص طور پر اللہ کا نبی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جو بات کریں گے وہ حقیقت کے خلاف نہیں ہو سکتی، لیکن اس کی حقیقت کی نوعیت کیا ہے اس کو دیکھ لینا چاہیے۔ مثال کے طور پر میں یہ کہوں کہ یہ علامہ اقبال کا ایک شعر ہے کہ خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو یہ میں اگر یہ جملہ بولوں کہ تصور خودی جو علامہ اقبال ہے یہ پورے کا پورا اس شعر کے اندر بیان ہو گیا ہے، یا یہ شعر ان کے تصور خودی کو بیان کرنے کے لیے کفایت کرتا ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ میں نے ان کے باقی اشعار کی نفی نہیں کی، یعنی جو ان کی پوری کتابیں خودی کے اوپر موجود ہیں، متعدد نظمیں، متعدد اشعار جو ہیں وہ اس موضوع کے اوپر موجود ہیں جن میں بے شمار پہلو بیان ہوئے ہیں، لیکن اس ایک نقطے میں زیادہ جامعیت کے ساتھ، زیادہ وضاحت کے ساتھ، دو جملوں کے اندر، دو لفظوں کے اندر انہوں نے پوری بات بیان کر دی ہے، تو اس کو پریسائز کر دیا۔ تو اس طرح اگر کوئی ان کا شارع یہ بات کہے گا تو یہ بات غلط بھی نہیں ہوگی، لیکن سننے والا اس کو وہیں سے لے گا جہاں سے اس بات کو لیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات برحق ہے، اس کو وہیں سے لینا چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر جو ایک خاص طریقے سے بات کی گئی ہے وہ پورے کے پورے قرآن مجید کا جو بیسک تھیم ہے اس کو بیان کرتی ہے۔ دین کھڑا ہی توحید کے اوپر ہے۔ آپ اگر یہ فرمائیں، ممکن ہے کسی موقع پر آپ نے یہ فرمایا ہو، آپ اگر یہ فرمائیں کہ یہ ایک طرح سے سورہ اخلاص قرآن مجید کی بنیاد ہے، سورہ اخلاص دین کی بنیاد ہے، توحید دین کی بنیاد ہے، تو یہ بات اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں تو بالکل بجا ہوگا۔ یہ فرمائیں کہ سورہ اخلاص قرآن مجید کا کل ہے، یہ بھی فرمائیں تو بالکل بجا ہوگا۔ تو اس لیے اس کو اس طرح سے تقسیم نہیں کرنا چاہیے، اس سے متکلم کا، کہنے والے کا مدعا جو ہے وہ درست نہیں ہوتا۔ اس میں ہمارے بعض علماء نے، جس حدیث کی طرف آپ نے اشارہ کیا، بعض علماء نے اس کی تفریق کرنے کی کوشش کی، تحدید کرنے کی کوشش کی۔ مثال کے طور پر یہ کہا جی کہ ایک حصہ قرآن مجید کا جو ہے وہ توحید پر مبنی ہے، ایک حصہ قرآن مجید کا یا دین کا مبنی ہے آخرت پر، اور اسی طرح ایک حصہ جو ہے رسالت اور اس سے دیگر جو مختلف معاملات ہیں اس سے متعلق ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک حصہ کہا تو باقی جو بنیادی عقائد ہیں ان کے حوالے سے اس ایک حصے کو بیان کر دیا، یہ ان کا مقصود تھا۔ تو یہ تعویل ہے، یعنی یہ اپنے زاویہ نظر سے انہوں نے دین کے 3 بنیادی عقائد کو متعین کیا، اور ان میں سے ایک عقیدے کو لے کر یہ کہہ دیا کہ چونکہ قرآن مجید یا پورا دین انہی 3 عقائد پر کھڑا ہوا ہے، بیس کرتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا مطلب یہ ہوگا کہ اصل میں جو توحید سے متعلق حصہ ہے وہ ایک ہے۔ تو گویا کہ سورہ اخلاص جو ہے وہ توحید سے متعلق حصے کی نمائندہ ہو گئی، تیسرے حصے کی نمائندہ ہو گئی۔ تو یہ تعبیر بھی کی گئی ہے، آپ اگر اس پر اطمینان ہو تو اس کو اختیار کر سکتے ہیں، لیکن میرا احساس یہ ہے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت مجموعی اس کی اہمیت کو بیان کرنے کے لیے، اس کو پر سٹریس دینے کے لیے، اس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا، اور یہ حقیقت بھی ہے کہ ایک طرح سے بنیاد ہے پورے دین کی توحید پر، اور توحید کو آخری درجے میں بہترین سطح پر پریسائزلی جس طریقے سے سورہ اخلاص میں بیان ہوا ہے اور کہیں بیان نہیں۔